بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تقریب میں حملے کا نشانہ بننے والے سلمان رشدی کون ہیں؟ آخرکار مسلم دنیا میں سلمان رشدی سے اتنی نفرت کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کے خلاف اتنا غصہ کیوں پایا جاتا ہے؟ نام مسلمانوں کا کام مسلمانوں کو تکلیف دینے والے سلمان رشدی کا آبائی ملک کون سا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ سلمان رشدی نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے وہ کون سی کتاب لکھی تھی جس کے بعد سلمان رشدی کو موت کے خوف کی وجہ سے روح پوشی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ مگر تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو قرآن.tk کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سلمان رشدی ہندوستان کی برطانیہ سے آزادی سے 2 سال پہلے یعنی 1945 میں موجودہ بھارت کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں سلمان رشدی تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا جہاں اس نے انگلینڈ کے رگبی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں میلون سلمان رشدی نے کیمبرج کے مارفو کنگز کالج میں تاریخ کے مضمون میں آنر کی ڈگری حاصل کی۔ سلمان رشدی نے انگلینڈ کو مستقل رہائش گاہ بنایا۔ اس طرح سلمان رشدی انگلینڈ کے شہری بن گئے یعنی برطانیہ کے شہری بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھا مگر بعد میں اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ کیا یہ کسی لالچ میں کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان یورپی ممالک میں جا کر یا وہاں جانے کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کیا یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ دیا۔ بتایا جاتا ہے اس میلون سلمان رشدی نے فلموں میں بطور اداکار مختصر کردار بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ سلمان رشدی نے کئی ناول بھی لکھے۔ اس کی پہلی کتاب کا نام گریمس ہے جو اشاعت کے بعد کوئی خاطر خواہ توجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اس میلون کی دوسری کتاب کا نام مڈ نائٹ چلڈرن ہے جو اسے لکھتے ہوئے 5 سال لگے تھے۔ اس کتاب کو کچھ شہرت ملی تھی اور کہا جاتا ہے اس کتاب کی تقریباً 5 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی تھی۔ مڈ نائٹ چلڈرن اس کی کتاب انڈیا کے بارے میں تھی۔ اس کی تیسری کتاب شیم 1983 میں شائع ہوئی تھی۔ میلون سلمان رشدی کو شہرت اس شیطانی کام کے عوض ملی جو اس نے 1988 میں کیا۔ اس نے غلیظ حرکت کرتے ہوئے نعوذ باللہ سیٹانک ورسز یعنی شیطانی آیات نامی کتاب لکھی۔ یہ اس کی شیطانیت اور غلاظت بری ذہانت کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ کتنا شیطان صفت اور کتنا غلیظ انسان ہے۔ یہ اس نے شہرت حاصل کرنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور اسلام دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کتاب میں اسلام کی بھرپور توہین کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ سب سے پہلے اس کتاب پہ انڈیا میں پابندی لگائی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر مسلم ممالک میں بھی اس گستاخی پر مبنی کتاب پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اس کتاب پر پابندی لگائی گئی اور پاکستان میں اس میلون کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا تھا۔ اس کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے قتل کے فتوے جاری کیے گئے تھے مگر یہ میلون چھپا بیٹھا رہا۔ اس کو انگلینڈ حکومت کی جانب سے فل پروف سیکورٹی دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ یاد رہے اس نے تقریباً 10 سال بالکل روح پوشی کی زندگی گزاری تھی۔ جب مسلمانوں کا رد عمل بڑھنے لگا تو اس میلون نے مسلمانوں سے معافی مانگی تھی۔ یقیناً یہ معافی ڈر کی وجہ سے کی تھی کیونکہ اس کو اپنے موت کا خوف تھا۔ سلمان رشدی کے خلاف بر صغیر میں پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے تھے جس میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر تہران میں برطانوی سفارت خانے پر پتھراؤ بھی کیا گیا تھا اور ایران کی جانب سے اس کے سر پر $30 لاکھ کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ اگر امریکہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک کی بدمعاشی اور شیطانیت دیکھے کہ انہوں نے شیطان صرف انسان کی حمایت کی تھی، اس کو ملنے والی دھمکی کی مذمت کی تھی۔ اسی دوران سلمان رشدی پولیس کے پیرے میں اپنی بیوی کے ساتھ روح پوش رہا۔ یاد رہے اس کتاب سے جڑے کئی کرداروں پر حملے بھی ہوئے، کچھ محفوظ ہوئے، کچھ قتل بھی ہوئے۔ اس کتاب کا جاپانی زبان میں ترجمہ کرنے والا شخص جولائی 1991 میں ٹوکیو کے شمال مشرق میں ایک یونیورسٹی میں مردہ پایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس شخص کو چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ اس ماہ کے شروع میں اس کتاب کا اطالوی زبان میں ترجمہ کرنے والے کیپری اولو پہ بھی اس کی رہائش گاہ پر چاقو کی مدد سے حملہ کیا گیا تھا مگر وہ اس حملے میں بچ گیا تھا۔ سلمان رشدی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے 4 شادیاں کی اور اس کے 2 بچے ہیں اور یہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے۔ اس کے شیطانی کاموں کی وجہ سے اس کو 2007 میں نائٹ کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ یاد رہے نائٹ کا خطاب انہی کو دیا جاتا ہے جنہوں نے ان گوروں کے لیے خاص خدمات سر انجام دی ہوں۔ یقیناً اس میلون نے اسلام کی توہین کر کے گوروں کی خاص خدمت کی ہے مگر 30 سال گزرنے کے باوجود اس کے خلاف مسلم دنیا میں پایا جانے والا غصہ ختم نہیں ہوا۔ نیو یارک میں ایک چاقو بردار نے اس پر چاقو سے وار کیے۔ سلمان رشدی شدید زخمی ہے، اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے۔ بتایا جاتا ہے اگر وہ بچ بھی گیا تو اس کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی۔